الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم صدق الله مولانا العلي العظيم۔ محترم بھائیوں اور بزرگوں، ہمارے معاشرے میں جب کوئی خوشی کا موقع ہوتا ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی خوشی کا دن ہے، جو چاہے کرو۔ چنانچہ برادران وطن میں جب ہولی دیوالی کا تہوار آتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ کسی چیز کے پابند ہے ہی نہیں، ادھر ادھر جا رہے ہیں، ناچ گانا کر رہے ہیں اور نہ جانے کیا کیا حرکتیں کہ بھئی آج ہمارا تہوار ہے، جیسا چاہو کرو۔ لیکن ہماری شریعت خوشی کے موقع پر بھی ہمیں اپنی حد میں رہنے کی تاکید کرتی ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا کہ ہمارے جو دو تہوار ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، ان میں سب سے اہم عمل کیا ہے؟ نہا دھو کے اچھے کپڑے پہن کے 2 رکعت نماز شکرانے کی بجا لاؤ۔ خوشی کا دن ہے، مگر خوشی کا اظہار بندگی کے ذریعے کرایا گیا ہے، شکران نعمت کے ذریعے کرایا گیا۔ اور جو برادران وطن میں من مانی من چاہی خوشی کی صورتیں ہوتی ہیں، ہمارے ہاں ان کی اجازت نہیں۔ تو جب ان عید اور بقرعید میں شریعت کے احکام سے ہٹ کر ہمیں خوشی منانا جائز نہیں ہے، تو جو روز مرہ کی خوشی کی تقریبات ہوتی ہیں ان میں من مانی کیسے جائز ہو جائے گی؟ ان میں بدرجہ اولا شریعت کی حدود کو پیش نظر رکھنا پڑے گا۔ معاشرتی زندگی میں
سب سے بڑی خوشی کا جو موقع ہے وہ نکاح ہے۔ جسے ہمارے معاشرے میں کیا کہا جاتا ہے؟ شادی۔ شادی فارسی کا لفظ ہے جس کے معنی ہے خوشی۔ خوشی تو اور بھی ہوتی ہے، مگر نکاح ہی کو شادی کیوں کہا گیا؟ کیونکہ یہ سب سے بڑی خوشی ہے۔ نوجوانوں سے پوچھو کہ شادی سے پہلے کتنے لڈو پھوٹتے رہتے ہیں، سوچ سوچ ہی کے خوش ہوتے رہتے ہیں کہ بھئی شادی ہوگی۔ حالانکہ یہ کوئی خوشی دائمی نہیں ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ سے پوچھا گیا شادی کیا ہے؟ فرمایا سرور شہرن، ایک مہینے کی خوشی ہے، بس جب تک ہنی مون ہے، جب تک خوشی ہے۔ پوچھا گیا کہ پھر کیا ہے؟ فرمایا ثم کسر ظہرن، پھر تو کمر توڑ ہے۔ ابھی تو اپنا ہی خرچہ تھا، اب بیغم کا بھی اٹھاؤ۔ پوچھا گیا کہ پھر کیا ہے؟ فرمایا ثم غموم دہرن، پھر تو زندگی بھر کا روگ پال لیا۔ اب بچے کچے ہو گئے، اب ان کی فکر کرو۔ اب بڑے ہو گئے، ان کو پڑھاؤ لکھاؤ، اور بڑے ہو گئے تو اب شادی بیاہ کرو، اب دادے ابا بن گئے۔ نہ شادی ہوتی نہ یہ بکھیڑا ہوتا۔ تو جسے دنیا شادی کہہ رہی ہے اس کا انجام یہ ہے، مگر ہے خوشی، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن یہ خوشی واقعی خوشی جب بنے گی جب یہ شریعت کے دائرے میں رہ کر انجام دی جائے۔ اگر شریعت کے حدود کو پامال کر کے شادی کی جائے گی تو وہ شادی نہیں ہوگی بلکہ بربادی ہوگی۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی بڑی زبردست بارات لے کے آؤ جو آج تک کوئی نہ لایا ہو۔ تو ایک جگہ بارات میں دولہا صاحب جو ہیں ہاتھی لے آئے، کئی ہاتھی، تاکہ سارے محلے والے دیکھیں کہ بھئی یہ تو غضب کی بارات ہے، جو کاروں کے بجائے کس پہ آ رہی ہے؟ ہاتھی پہ آ رہی ہے۔ بڑا منڈپ بنایا گیا، یہی میرٹھ کا قصہ ہے۔ رات کا پروگرام تھا، ہاتھی باہر ٹہل رہے تھے، کوئی ہاتھی بگڑ گیا۔ اب جو بگڑا تو اس نے تمام کاریں جو کھڑی تھی سب الٹ پلٹ کر دی، اور لاؤ ہاتھی۔ بڑے خوشی خوشی لے کے آئے، اور جو ہڑکم مچی تو جان بچانی باری ہو گئی، اور لاؤ۔ اسی طرح کوئی ہیلی کاپٹر میں بارات لے کے آ رہا ہے جس کا 1 گھنٹے کا کرایہ لاکھوں روپے ہوتا ہے، اسی میں خوش ہیں۔ تو یہ سب شریعت سے دوری کی باتیں ہیں۔ مومن کی شان یہ ہونی چاہیے کہ خوشی ہو یا غمی، ہماری اپنی خوشی کچھ نہیں ہے، اللہ رسول کی خوشی اصل میں خوشی ہے۔ تو پھر آدمی برکتوں سے نوازا جائے گا، رحمتوں سے نوازا جائے گا۔ آپ نے سنا ہوگا حضرت مولانا شاہ محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، نام سنا ہے کبھی؟
جماعت تبلیغ کے بانی ایک نکاح کی تقریب میں تشریف لے گئے۔ حضرت زیادہ بیان نہیں کرتے تھے، لوگوں نے تقاضا کیا کہ کچھ نصیحت فرما دیں، تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی آج شادی ہے، اور شادی میں گھر والے یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ناراض نہ رہے، کسی بھائی سے ناراضگی چل رہی ہے تو شادی سے پہلے اس کے پیروں میں ٹوپی ڈال دیں گے کہ بھئی ہمارے ہاں شادی ہے، آپ خوش ہو جائیے۔ بہن ناراض ہے تو اس کو خوش کرتے ہیں، پڑوسی ناراض ہے تو اسے خوش کرتے ہیں، اور بہنوئی صاحب تو اکثر ناراض ہو جایا کرتے ہیں، انہیں تو ضروری خوش کرتے ہیں۔ بہنوئی اور داماد ایسے موقع پہ اپنی اوقات جاننا چاہتے ہیں کہ سسرال والوں کی نظر میں ہماری کتنی حیثیت ہے۔ اب ان کی خوش آمد ہوگی، کیونکہ ان کے بغیر تو بارات کھسک ہی نہیں سکتی۔ ایک بارات میں ہمارا جانا ہوا، بہت اصرار سے، عصر کے بعد چلنا تھا، گاڑی میں بیٹھ گئے مگر چلے ہی نہ۔ ارے بھائی چلو، اتنی دیر ہو رہی ہے، مغرب کا وقت ہونے کو آ رہا ہے، چلتے کیوں نہیں؟ دیکھا کہ لوگوں میں کھلبلی مچی ہوئی ہے، کبھی اندر جا رہے ہیں کبھی باہر آ رہے ہیں، بھائی کیا قصہ ہے؟ پتہ چلا کہ بہنوئی صاحب ناراض بیٹھے ہیں، ان کو منایا جا رہا ہے۔ تو آج سب خوش ہو جائیں، کسی اور دن اتنی خوش آمد نہیں کرتے، شادی کے دن کیا ہے، خوش آمد پوری کرنی۔ اور ہم اپنے بچپن میں دیکھا کرتے تھے کہ بڑے بڑے گھر ہوا کرتے تھے، حویلیاں، اور ان میں باہر سے بارات آتی تھی تو جو گھر کے صفائی کرمچاری ہوتے تھے وہ پھاٹک بند کر دیتے تھے۔ اب بارات باہر کھڑی ہے، اور جو گھر کا مالک ہے وہ ان صفائی والوں کی خوشامد کر رہا ہے، بارات والے خوشامد کر رہے ہیں، بھئی اتنے پیسے لے لو، اتنے پیسے لے لو، وہ بھی اپنی جگہ پر اینٹھے میں۔ کافی وقت اس میں گزرتا تھا، پھر وہ کسی پہ راضی ہوتے تھے تب گیٹ کھلتا تھا۔ اگر شادی کے علاوہ کسی اور دن یہ گیٹ بند کر دیں تو ایسی پٹائی ہو کہ یاد رکھیں، مگر شادی والے دن کوئی ہاتھ نہیں لگائے، سب خوش آمد کریں، کیونکہ بھئی ان کی بھی خوشی ہے، ان کو کبھی کبھی موقع ملتا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بھئی آج شادی ہے، تم نے سب کو خوش کر لیا، ملازمین بھی خوش ہو گئے، بھائی بہن بھی خوش ہو گئے، بہنوئی داماد بھی خوش ہو گئے، بھائی پڑوسی بھی خوش ہو گئے، دوست احباب بھی خوش ہو گئے، یہ بتاؤ تمہاری شادی سے اللہ رسول بھی خوش ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ یہ بتاؤ۔ تم کھڑے کھڑے کھانا کھا رہے ہو، کیا اللہ رسول اس سے خوش ہو رہے ہیں؟ تم موویاں بنا رہے ہو، مرد عورت سب اکٹھے جمع ہو رہے ہیں، کیا اللہ رسول اس سے خوش ہو رہے ہیں؟ تم ہو سکتا ہے اپنی جگہ پر خوش ہو جاؤ، لیکن جس معاملے سے، جس عمل سے اللہ اور اس کا رسول ناراض ہے، اس پر رحمت نہیں آ سکتی، لعنت تو آ سکتی۔ اس کے اثرات نسلوں تک بڑھتے ہیں، یہ یاد رکھیے گا۔ اگر آپ نے خرافات کے ساتھ یہ تقریبات منعقد کی ہیں تو آپ اس سے کسی خیر کی امید نہ رکھیں۔ ہاں، اگر آپ نے سنت شریعت کے مطابق سارے اعمال کیے ہیں تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونۃ، سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم مشقت ہو، سادگی کے ساتھ، سہولت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ
کوئی بوجھ نہ لیا جائے، نہ دوسروں پر ڈالا جائے، سہولت کے ساتھ یہ تقریب انجام دی جائے۔ تو فرمایا اعظم النکاح برکہ، کیوں؟ اس لیے کہ اس سے اللہ خوش ہیں، اور جس سے اللہ خوش ہیں اس کے اندر برکت نہ ہوگی تو پھر اور کہاں برکت ہوگی؟ تو یہ بات ہمیں سمجھنے کی اور سب کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ نوجوان اس کا اہتمام کریں کہ ہم اپنی تقریبات کو سنت شریعت کے دائرے میں انشاءاللہ انجام دیں گے، اور خاص طور پر یہ تحریک چلائی جائے کہ لڑکے والوں کی طرف سے لڑکی یا اس کے ماں باپ سے کسی طرح کے مال کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا۔ یہ بہت بڑی کمینگی کی بات ہے کہ لڑکا مرد ہونے کے باوجود لڑکی سے مال کی امید رکھے۔ اس سے بڑی رذالت اور کمینگی اور کچھ نہیں ہو سکتی۔ جو لڑکے یہ خواب سجائے بیٹھتے ہیں کہ اچھے خاندان میں شادی کرو تاکہ بغیر کچھ کیے گاڑی بھی مل جائے اور گھر بھی بھر جائے، یہ خواب دیکھتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے انتہائی نیچ ہونے کی دلیل ہے، یہ نچلا پن ہے۔ لڑکی کے ماں باپ کی بہت بڑی قربانی ہے کہ وہ اپنا لخت جگر آپ کو دے رہے ہیں، نور نظر دے رہے ہیں، جس کو پال پوس کر کے بڑا کیا، ناز و نعم میں پالا، جس کو انتہائی پیار دیا، محبت دی، وہ بچی تمہارے حوالے کی جا رہی ہے۔ دنیا کا دستور یہی ہے، ورنہ لوگ جانتے ہیں کہ جب یہ بچی کی ڈولی جاتی ہے تو ماں باپ کے لیے ایسا محسوس ہوتا ہے گویا اس کا جنازہ جا رہا ہو۔ ان کے دل سے پوچھئے۔ اور یہ لڑکا مال کی امید لگانے والا اس بچی کی ناقدری کرتا ہے کہ ماں باپ اگر بیچارے کمزور ہیں، انہوں نے اس کے مطالبے کے مطابق مال نہیں دیا تو اذیت بچی کو پہنچائی جاتی ہے۔ بتائیے یہ رذالت اور کمینگی کی بات ہے یا نہیں؟ آدمی کو ایسے موقع پر اپنی بہن اور اپنی بیٹی کا خیال کرنا چاہیے۔ یہ معاشرے کا ناسور ہے کہ محض جہیز کی بنیاد پر اچھی خاصی سمجھدار تعلیم یافتہ بچی کو ٹارچر کیا جائے، یہ اس معاشرے کا بہت بڑا ناسور ہے، اور یہ ختم جبھی ہوگا جب کہ باہمت نوجوان تیار ہو۔ لڑکے کے ماں باپ عقل کے ناخن لیں، سمجھیں، سوچیں، اور معاشرے کو اس مصیبت سے نجات دلائیں۔ یہ بات اچھی طرح یاد رکھنی چاہیے کہ اسلام میں نکاح کا سارا خرچہ لڑکے والوں پر ہے، لڑکی والوں پر خرچہ ہی کچھ نہیں۔ یہ علماء یہاں بیٹھے ہیں، یہ بتائیں گے آپ۔ بتائیے مہر کس پر لازم ہے؟ بتائیے کس پر لازم ہے مہر؟ لڑکے پر۔ ولیمہ کس کے لیے مسنون ہے؟ کس پر ہے؟
لڑکی والوں کے لیے نہ کوئی دعوت نہ کوئی ولیمہ، کچھ نہیں ہے، یہ تو زبردستی کا ہے جو ہو رہا ہے۔ ایک پانی کا گھونٹ بھی اگر نہ پلائے لڑکی والا تو شریعت کی نظر میں اس کے اوپر کوئی عیب نہیں، کوئی عیب نہیں، کیونکہ اس نے تو اپنا لخت جگر آپ کو دیا ہے، اس سے بڑھ کے اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ یہاں ذرا سا باراتیوں کے اکرام میں کمی ہو جائے تو ان کے منہ بگڑ جاتے ہیں، یہ حال ہے۔ تو ولیمہ کس پر ہے؟ لڑکے پر، اور اس میں بھی بہت سہولت ہے۔ یہ نہیں کہ آپ قورمہ ہی پکائیں، یہ نہیں کہ آپ بہت اہتمام کریں، بھائی جو بھی وقت پہ مقرر ہو 2 4 5 10 جتنے کو بھی یہ کھلا دو، ہو گیا ولیمہ۔ لڑکی کا نان نفقہ کس پر ہے؟ بتاؤ کس پر ہے؟ لڑکی کہاں سے کھائے پیے گی؟ کون کھلائے گا؟ شوہر۔ لڑکی کے رہنے کا انتظام کون کرے گا؟ یعنی اوپر سے نیچے تک سارا ذمہ کس کا ہے؟ لڑکے کا ہے۔ لیکن آج معاشرے کو الٹ دیا گیا ہے۔ لڑکے والے چاہتے ہیں کہ لڑکی اور اس کے گھر والوں کو نچوڑ لو، بالکل کچھ نہ رہے ان کے پاس، دیوالیہ کر دو ان کا، اور مہر دیتے ہوئے جان نکلتی۔ ویسے تو یہ چاہیں گے کہ کم سے کم مہر رکھیں، حد ہو گئی بعض جگہوں پر 2000 روپے مہر، 5000 روپے مہر۔ میں نے کہا بھائی اتنے میں تو بکری بھی نہیں آتی، یہ تم عورت لے کے جا رہے ہو، شرم تو کرو کچھ۔ اور زیادہ مقرر بھی ہو گئی تو اتنی بڑی رذالت ہے کہ معاف کرا لیں گے۔ اللہ بتاؤ، مہر اس لیے طے کی گئی کہ کل کو معاف کرا لو، اور وہ بیچاری اگر معاف نہ کرے تو کیا کرے؟ شوہر کا جو ہے مزاج بگڑ جائے، وہ سوچتی ہے چلو بھائی ان کا مزاج ٹھیک رہنا چاہیے میاں صاحب۔ تو یہ سب چیزیں میرے بھائیوں سوچنے کی ہیں۔ یہ ختم کیسے ہوں گی؟ جب کہ ہم خود اس کا ارادہ و تہیہ کریں گے، عمل کر کے دکھلائیں گے۔ برادری کی سطح پر اس کی کوشش ہونی چاہیے، قانون بنایا جائے برادری کی پنچایت جوڑ کر کے کہ بھئی یہ ہوں گی حدود، اس سے جو باہر نکلے گا ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، حقہ پانی بند کرو اس کا۔ بعض جگہ سختی کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ چیزیں ختم نہ ہو سکیں، ختم ہو جائیں گی، مگر ہمیں ہمت کے ساتھ کیا ہے؟ کھڑا ہونا پڑے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ہر طرح کی خرابیوں سے ہر سطح پر محفوظ فرمائے، امت کے اندر اتفاق اور اتحاد پیدا فرمائے، اور ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر، لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد، وعلى آل سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد، كما صليت وسلمت وباركت وترحمت وتحننت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد۔ الہ العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، کوتاہیوں سے صرف نظر فرما، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما، ہماری تقریبات کو شریعت سنت کے مطابق انجام دینے کی توفیق عطا فرما،
ہر طرح کی خرافات، رسومات، منکرات سے محفوظ فرما، ہم سب کو عافیت نصیب فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفا نصیب فرما، قرض داروں کے قرضوں کی ادائیگی کا غیب سے انتظام فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، مصیبت زدوں کی حاجت روائی فرما، اس مجلس کو بے حد قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔